برج جدی کیپریکون، یہ وقت جو ہے آپ کی زندگی میں گہرے تغیرات اور سنجیدہ روحانی جذباتی پختگی لانے والا ثابت ہو سکے گا۔ زحل چونکہ آپ کے اپنے برج کا حاکم ہے، اب آپ کے 5ویں گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تخلیقی صلاحیتیں، محبت، رومانس، تفریح، بچوں سے تعلق اور ذاتی خوشی جیسے جو معاملات ہیں وہ زیر غور آتے ہیں، کیونکہ یہ ان سے منصوبہ گھر ہے، اسے مطلوبہ گھر بھی ہے، اس کے ساتھ ہی ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں۔ زحل کا یہاں قیام آئندہ تقریباً 3 سال تک رہے گا۔ اس دوران وہ آپ کی شخصیت میں ایک نئی سنجیدگی، بالغ نظری اور ذمہ داری کا شعور اجاگر کرنے میں بھی آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ 5واں گھر زندگی کے ان گوشوں سے تعلق رکھتا ہے جہاں انسان اظہار ذات کرتا ہے، چاہے وہ فن ہو، ادب ہو، محبت ہو یا بچے۔ زحل چونکہ وقت، ذمہ داری اور نظم و ضبط کی علامت ہے، اس لیے اگلے چند برسوں میں آپ کے رومانوی زندگی میں گہرائی تو آئے گی، لیکن ساتھ ہی کچھ رکاوٹیں، تاخیر یا جذباتی بوجھ کا احساس بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اب ذرا وہ کیا کہتے ہیں کہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیے گا۔ اگر آپ پہلے سے کسی رشتے میں ہیں تو اس تعلق کا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ رشتہ صرف وقتی خوشی کے لیے ہے یا ایک مستقل جو وابستگی ہے اس کا آغاز ہے۔ یہ آپ کو خود سے فیصلہ کرنا ہے۔ زحل اکثر آپ کو وہ سب سکھاتا ہے جو وقتی طور پر سخت لگتا ہے، لیکن بعد میں ان کا پھل بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی محبت ہے جو طویل المدتی بنیادوں پر قائم ہو سکتی ہے تو یہ وقت اسے سنجیدگی سے لینے کا، اس کے اوپر غور کیجیے گا، سمجھیے گا، سنجیدگی سے اس کو لیجیے گا۔ آپ کا دل شاید کسی ایسے شخص کی طرف مائل ہو سکتا ہے جو آپ سے عمر میں خاصا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یعنی 6-7 سال کا، 8 سال کا فرق بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے اسٹیٹس کا فرق ہو سکتا ہے، فائنینشیل پوزیشن کا فرق ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کا ہو سکتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کی ہائٹ کا، شکل و صورت کا بھی فرق ہو سکتا ہے، اتنا نمایاں فرق، یعنی ایک بہت خوبصورت ہے تو دوسرا اسی حساب سے ہوگا، تو یہ نہیں ہوگا کہ دونوں ملتے جلتے ہوں، تو ایسا نہیں ہے، فرق کہیں نہ کہیں ضرور آئے گا۔ یہ تعلق جو ہوگا بظاہر تو غیر روایتی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس میں صداقت، باہمی احترام اور جذباتی پختگی شامل ہو جائے تو زحل اس بات پر اپنی مہر تصدیق جو ہے لگا دے گا، ثابت کر دے گا کہ یہ رشتہ واقعی بہت اہم ہے اور آپ کا ساتھ دے گا نبھانے میں۔ اس دوران اگر آپ کی زندگی میں ماضی کی کوئی جذباتی یا جنسی چوٹ موجود ہے، کوئی ایسا زخم جو اب تک آپ کا دور نہ ہو سکا ہو، تو یہ وقت اس کا سامنا کرنے اور شفا پانے کے لیے بھی یکسر ثابت ہو سکے گا۔ زحل حقیقت پسند بناتا ہے، اس لیے اب آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر یہ دیکھنے کا موقع ملے گا کہ آپ نے کن جذبوں کو دبا رکھا تھا اور اب انہیں کس انداز سے سمجھ کر خود کو آزاد کر سکتے ہیں۔ بچوں سے متعلق بھی یہ وقت سنجیدہ سوچ کا متقاضی ہے۔ اگر آپ پہلے سے والدین ہیں تو اولاد سے جڑے کچھ ذمہ داریاں اولاد سے جڑی ہوئی وہ آپ کے کندھوں پر زیادہ دباؤ کا سبب بن سکتی ہیں۔ کسی بچے کی صحت، تعلیم یا جذباتی حالت میں کسی آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے اور آپ کو اس میں مکمل طور پر موجود رہنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے نا ایکٹیو رکھیے گا، انوالو رکھیے گا اپنے بچوں کے معاملات میں اپنے آپ کو، اور اس کے لیے ایک اور بھی کام ہے کہ چونکہ زحل کی جو حقیقت پسندی ہے نا وہ آپ کو ذرا گراؤنڈ ریئلٹی کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہیں، جس کے ہم عادی نہیں ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا، بس وہ جگاڑ لگانے کے چکر میں رہتے ہیں، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ سیٹرن نے آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی پہ لے جانا، جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس طرح کے یہ آپ کو معاملات میں انوالو کر کے آپ سے ہی جواب لے گا، آپ کو ہی فیصلہ کرنے کا اختیار دے گا۔ تو اس وقت یہ بھی ہوگا کہ مزید اگر آپ جو ہے بچوں کے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً پھر اس میں ایسے بھی کچھ لوگ آ جائیں گے کہ جو اولاد کے خواہاں ہیں، تو یہ وقت دعا اور صبر کے ساتھ کسی نئی روح کا استقبال کرنے کے لیے موزوں ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کے نجی ذائقے میں موافق پہلو موجود ہوں تو پھر آپ کی اولاد یقینی طور پر ہو سکے گی۔ زحل چونکہ کسی بھی چیز کو بنیادوں سے تعمیر کرتا ہے، اس لیے یہ وقت تخلیقی منصوبوں کو سنجیدگی، استقامت اور مستقل مزاجی کے ساتھ شروع کرنے کا ہے۔ اگر آپ کبھی کوئی ناول لکھنا چاہتے تھے، یوٹیوب چینل یا کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے، یا کوئی فنکارانہ خواب آپ نے ادھورا چھوڑ دیا تھا، تو
اب اسے عملی جامہ پہنانے کا وقت ہے۔ زحل چھوٹے چھوٹے قدموں میں سے جو نا وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا بڑا ماسٹر ہے۔ تو شرط صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ محنت کریں، وقت کی قدر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ پلوٹو کی جو ہے نا پوزیشن، وہ اس وقت آپ کے ذائقے کے تیسرے گھر میں موجود ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں خیالات، تحریر و تقریر، رابطے، سوشل میڈیا اور قریبی رشتہ دار جو ہے نا شامل ہوتے ہیں۔ پلوٹو کی توانائی جو ہے گہرائی، خفیہ اور تبدیلی لانے والی ہوتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی یہ وقت آپ کے انداز فکر، بول چال اور سیکھنے کے طریقوں میں بنیادی تبدیلی لانے میں جو بہت زیادہ اہم ثابت ہو سکے گا۔ ممکن ہے آپ کسی پرانے عقیدے یا سوچ کو جو ہے وہ ترک کر کے کوئی نئی فکری دنیا جو ہے وہ بھی دریافت کرنے۔ لکھنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے تو یہ وقت بہت زیادہ پاورفل ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے الفاظ میں گہرائی، اثر اور جادو قسم کی طاقت آ سکتی ہے۔ آپ کے لکھے ہوئے جملے کسی کے ذہن یا دل کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، بلاگز، یوٹیوب یا سوشل میڈیا پر کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ وقت بہترین ثابت ہو سکے گا۔ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کیجیے گا، بلکہ سستی نہیں کیجیے گا ایسے کاموں میں۔ تو پلوٹو یہاں آپ کو یہ طاقت بھی دے گا کہ آپ نہ صرف جو ہے نا کچھ مواد، میٹر جو ہے وہ کریٹ کریں گے، بلکہ اسے دوسروں کی سوچ پر بھی اثر انداز ہو چکیں گے۔ اگرچہ یہ کام آہستہ اور اندرونی تبدیلی کے ذریعے ممکن ہو سکے گا، لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ گہرے ثابت ہوں گے۔ اپنے خیالات اور پیغام کو سنوانے اور دنیا کے سامنے لانے کے لیے خود کو تیار رکھیے گا، اور اگر تیار نہیں ہے تو تیار کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا اور کر لیجیے گا اپنے آپ کو۔ ساتھ میں گھر میں موجود مشتری کا وجود آپ کے تعلقات میں وسعت، خیر سگالی اور مثبت توانائی لانے کا سبب بنے گا۔ اگر آپ کاروباری تعلقات، پارٹنرشپ یا کوئی کانٹریکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت قسمت آپ کے ساتھ ہے۔ مشتری وہ سیارہ ہے جو ترقی، ایمان اور خوشی کی علامت ہے، اس لیے اگر آپ کوئی پروڈکٹ، خدمت یا آئیڈیا مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں تو اس کی پذیرائی متوقع ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ اسے سنجیدگی اور پیشہ ورانہ مہارت سے پیش کریں گے تو یقیناً آپ کو ویلکم کیا جائے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ وقت خوشی لا سکتا ہے، بشرطے کہ تعلق میں دیانتداری، آپ کی آزادی اور کھلے دل سے بات کرنے کی گنجائش موجود ہو۔ نویں گھر میں مریخ کا قیام آپ کے اندر نئی جستجو، علمی جذبہ اور تلاش حق کی جو آگ ہے اس کو بھڑکا سکتا ہے۔ آپ کسی نئے علم، کورس، مطالعے یا روحانی سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کسی مذہبی یا فلسفیانہ خیال کی طرف جو ہے نا وہ کشش محسوس ہو کے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا پھر غیر ملکی سرزمین سے کوئی نیا تعلق پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ تعلق جو آپ کا وہ تعلیمی بھی ہو سکتا ہے، قانونی ہو سکتا ہے، یا ذاتی بھی ہو سکتا ہے، کاروباری بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم، قانون، فلسفہ یا تدریس سے وابستہ ہیں تو یہ وقت کامیابی اور توانائی کا ہے۔ مریخ کا یہاں موجود ہونا بعض اوقات نظریاتی اختلافات یا عقیدے کی بنیاد پر بحث و مباحثہ جو ہے نا اس کا موقع بھی سامنے لا سکتا ہے۔ اس لیے برداشت، کشادگی اور دوسروں کی رائے کو سننے کا حوصلہ اپنے اندر آپ بہت زیادہ ضروری ہوگا، اس کا اپنے آپ کو متحمل بنائیے گا۔ اگر آپ کے حالات سفر، ویزا یا کسی غیر ملکی ادارے سے متعلقہ ہیں تو یہ وقت جو ہے وہ پیش رفت کے امکانات کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، مگر اس کے لیے جذبہ، آپ کا قوت ارادی اور منصوبہ بندی بہت زیادہ ضروری ہوگی۔ اگر آپ ماضی کا جائزہ لینا چاہیں تو 1996 سے 1999 کے درمیان میں، خاص طور پر بہار کے مہینوں میں آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا۔ اس وقت بھی زحل آپ کے 5ویں گھر میں تھا۔ ممکن ہے اس وقت کے کچھ موضوعات جیسے رومانس، بچے، تخلیقی کام یا خود اعتمادی سے متعلق جو دوبارہ جو سلسلے ہیں وہ سامنے آ سکیں، نمایاں ہو جائیں آپ کے سامنے، مگر آپ انہیں زیادہ تجربہ، دانشمندی اور سمجھداری کے ساتھ سنبھال سکیں گے، ان کا مقابلہ کر سکیں گے یا ان کا سامنا کر سکیں گے۔ آخر میں یہ وقت آپ کے لیے گہرے اندرونی سفر کا آغاز ثابت ہو سکے گا، اور ایسا سفر جو شاید باہر سے دکھائی نہیں دے مگر اندر سے آپ کی دنیا کو بدل کر رکھ دے گا۔ سنجیدگی، مشکل مزاجی، دیانت اور مقصدیت
یہ وہ ٹولز ہیں جو زحل، پلوٹو، مشتری اور مریخ جیسے طاقتور سیارے آپ کو دے رہے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ان کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو نہ صرف بہتر بلکہ با مقصد بھی بنا سکتے ہیں۔ زحل کی بری تبدیلی جو ہے آپ کے محبت کے تعلقات میں ذمہ داری اور لگن کو بڑھا دے گی، آپ کو اپنے رشتوں کو عملی شکل دینے اور طویل مدتی بنیادوں پر استحکام فراہم کرنے کے جو ہے نا اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ زحل آپ کو یہ بھی سکھا سکے گا کہ محبت صرف جذبات کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ ایک سنجیدہ قسم کا عہد ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے وعدہ جو کیا ہوتا ہے تو وہ وعدہ جسے نبھانا پڑتا ہے۔ اس دور میں آپ کو اپنے شریک حیات یا محبت کے فرد کے ساتھ کھلے دل سے بات چیت کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ دل میں بس بیٹھے رہے، دل میں لے کے تو وہ نفرتیں اور اسے زیادہ غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں۔ رشتوں میں دیانتداری، وفاداری اور صبر آپ کی کامیابی کی بنیاد بنیں گے۔ نئے تعلقات میں احتیاط اور سنجیدگی سے قدم اٹھانا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ ہو جاتی ہے کام خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس کے رزلٹ توقع کے مطابق نہیں ہوتے، بے یقینی آتی ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور انسان جو ہے نا وہ اپنے اصل مقصد سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ذرا اپنے آپ کو